الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وهم بآياتنا يؤمنون. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اور میری رحمت جو ہر چیز کو شامل ہے میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو متقی ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور وہ طوق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں. تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت اختیار کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں.
اے نبی کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا یعنی اس کا رسول ہوں، وہ اللہ جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو اللہ پر، اس کے رسول نبی امی پر، جو اللہ پر اس کے تمام کلاموں پر ایمان رکھتے ہیں، تم ایمان لاؤ اور ان کی پیروی اختیار کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لازم ہے مومنوں پہ اطاعت رسول کی، لازم ہے مومنوں پہ اطاعت رسول کی، دل میں ہو جاگزیں محبت رسول کی۔ اعلان حق کیا ہے جہاں میں رسول نے، حق نے بیان کی ہے رسالت رسول کی۔ سب سے بڑے امین تھے دنیا میں آ حضور، مخفی نہیں کسی پہ امانت رسول کی۔ سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں، سچا ہے کون آپ سے بڑھ کر جہان میں، مشہور ہے جہاں میں صداقت رسول کی۔ قرآن گواہ آپ کے خلق عظیم پر، قرآن گواہ آپ کے خلق عظیم پر، روشن تر آفتاب سے سیرت رسول کی۔ بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض، بعد از خدا نبی کی اطاعت ہے ہم پہ فرض، ایمان کی ہے جان اطاعت رسول کی۔ مومن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح، مومن وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کس طرح، رکھتا نہیں جو دل میں محبت رسول کی۔ سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، سب سے بلند جیسے محمد کی شان ہے، یوں ہی بلند شان ہے امت رسول کی۔ دنیا میں جس کا سنت نبوی پہ ہو عمل، دنیا میں جس کا سنت نبوی پہ ہو عمل، اس کو نصیب ہوگی شفاعت رسول کی۔ امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، امت میں سب سے افضل و برتر وہی تو ہیں، حق سے ملی ہے جن کو رفاقت رسول کی۔ توحید کی ضیاء سے منور ہوا جہاں، توحید کی ضیاء سے منور ہوا جہاں، روشن ہوئی جو شمع ہدایت رسول کی۔ کفر و نفاق و شرک کی شب ہو گئی تمام، کفر و نفاق و شرک کی شب ہو گئی تمام، پھوٹی جہاں میں صبح نبوت رسول کی۔ دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا،
دنیا کا ذرہ ذرہ خوشی سے چمک اٹھا جس دن ہوئی ظہور ولادت رسول کی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 کا نصف آخر اور 157 مکمل اور پھر 158 پوری تلاوت کی ہے۔ ترجمے سے آپ نے یہ تو اندازہ کر لیا ہوگا کہ ان آیات کریمہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان توحید کا بھی ذکر ہے اور ان پر ایمان لانے والے خوش نصیب انسانوں کی فضیلت اور کامیابی کا ذکر ہے۔ پچھلے بیان میں بات جب ختم ہونے لگی تو اس موقع پر یہ گفتگو چل رہی تھی سرزمین مکہ جس میں ولادت سے لے کر 40 سال تک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تھی، اس جگہ کا ہر پیر و جوان، مرد و زنا آپ کا عقیدت مند تھا، اور شاید کوئی ایک انسان ایسا نہیں تھا جو دیانت میں، امانت میں، صداقت میں، شرافت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسر ہوتا۔ جب آپ کو کی بعثت ہوئی، بعثت سے مراد اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا، اس کو بعثت کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ نبی پر لازم ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو نبی بنایا اس مقصد کو بیان کریں۔ نبی پر لازم ہے اپنی نبوت کا اعلان کرنا، کسی ولی پر لازم نہیں کہ وہ اپنی ولایت کا اعلان کرے۔ یہ فرق ہے نبی اور ولی میں۔ نبی کسی بات کو چھپا نہیں سکتے، اور جو اولیاء اللہ ہیں ان پر بہتر ہے، ان کے لیے بہت زیادہ افضل یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں۔ جہاں کہیں ضرورت پڑے اظہار حق کی، لوگوں کی اصلاح کی، وہاں اس حد تک بیان بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر زیادہ یہ ہے کہ اپنی ولایت کو چھپا کر رکھیں۔ یہ مستقل بحث کا تقاضا کرتا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے۔ میں اگر اس طرف چلا گیا تو وقت سے، موضوع سے نکل جاؤں گا۔ زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ ایک معیار بتا دوں گا اللہ کے قرآن کی روشنی میں، ایک کسوٹی جس سے کھوٹے اور کھرے کو پرکھا جاتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کون ولی ہو سکتا ہے اور کون نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو ہمارے اس بر صغیر پاک ہند میں خاص طور پر ایک سیل لگی ہوئی ہے،
اگر میں یہ کہوں کہ 1000 میں 999 جعلی ہیں، ایک ہی کھرا ہے، تو شاید اس میں مبالغہ نہ ہوگا۔ یہاں یہ چلتے ہوئے بات عرض کر دوں، اور آپ حضرات گواہ ہیں اس بات کے، نہیں گواہی دیں گے تو زمین تو گواہی دے گی، مسجد کے یہ در و دیوار اور مال روڈ کے درخت اور بلڈنگیں تو گواہی دیں گی جہاں آواز پہنچتی ہے۔ بغیر کسی لگی لپٹی کے میں کہتا ہوں، میں تمام اولیاء اللہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کا عقیدت مند ہوں، اور ان کی جوتیوں کے نیچے مٹی ہے اس کو اپنے لیے سرمہ بصیرت سمجھتا ہوں، اور ان کی محبت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ لیکن اولیاء اللہ ٹھگوں کو میں ولی نہیں مانتا۔ ہر شعبہ زندگی میں آپ سمجھتے ہیں، جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے اس کو کون مانتا ہے؟ آئی جی کی وردی اگر عام آدمی پہن کر چلا جائے، جس نے وہ ٹریننگ نہیں لی، جو شعبے کا آدمی نہیں ہے، تو اس وردی کا کوئی لحاظ نہیں کرے گا، لوگ اس کو جعلساز سمجھیں گے، اس کو سزا دیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ تو دنیا کے مناصب کی اہمیت اتنی زیادہ ہو کہ اس میں اگر 2 نمبری کرتا ہے تو سزا ملے، تو دین جو سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک قیمت ہے، وہاں 2 نمبری کر رہا ہے تو اس کو کچھ نہ کہا جائے، اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر یہاں دین کی قدر و قیمت ہوتی تو یہ سارے جعلساز جو ہے بھاگ جاتے، کوئی ہمت نہ کرتا۔ ابھی حال میں آپ نے نیٹ پر دیکھا ہوگا، ایک آدمی داڑھی اس کی سفید لمبی سی پتلا سے، اور اس نے ہندوؤں یا سکھوں کے استعمال میں جو کلر آتا ہے کپڑے کا، اس طرح کا استعمال، اس نے کرتا سا پہنا ہوا ہے اور سر پر رومال باندھا ہے، اور جہالت کے مارے ہوئے لوگ اپنی جوان لڑکیوں کو اور بیویوں کو لا کر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور سب کے سامنے وہ ان کو جفیاں مارتا ہے، آگے کسی کے نقاب ہے تو نقاب کھینچتا ہے، اور کسی سینے پر جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے، بے شرمی کی بے غیرتی کی ساری حدیں پار کر کے، اور یہ ویڈیو بنتی ہے۔ ظاہر ہے کہ نیٹ پر جو چیز آئی ہے ہوا میں تو نہیں آ گئی۔ خدا کی قسم یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، یا اللہ اس قوم کو کیا ہو گیا۔ بالآخر جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے، وہ پکڑا گیا، اور میں نے تو بالکل مختصر سا دیکھا، جب پکڑا گیا تو پولیس کی وردی میں کوئی ملبوس ایس پی ہوگا یا کوئی پولیس افسر ہوگا، اس سے کچھ سوال کرتا ہے، یہاں تک میں نے بات دیکھی، اس کے بعد مجھے معلوم نہیں، بس میں خوش اس بات پر چلو گرفتار تو ہوا۔ اس کو یہ مکالمہ کیا کہ آپ تو اللہ کے مقبول بندے، اللہ کے ولی ہیں، قرآن تو پڑھا ہوگا، اس نے انکار کیا، تو کہا کلمہ سنا ہے، کہتے کلمہ میں نہیں آتا۔ یہ ہے اس قوم کے اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے ولیوں کے ہم قائل ہیں، زندگی آخری سانس تک رب کا قسم کھا کر کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس عقیدت پر ان کی محبت ہمیں اللہ قائم رکھے۔ لیکن خدا بند قدوس حق اور باطل کی تمیز ہر مسلمان کو نصیب کرے اور جعلسازوں سے محفوظ رکھے۔ خیر، نبی کے لیے لازم ہے اظہار حق۔ اللہ نے نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھا ہے، اب اس کا بیان کرنا، اس کا اعلان کرنا ان پر لازم ہے۔ اس راستے میں جو مصائب، جو تکالیف آئیں وہ برداشت کرنا بھی لازم، انبیاء نے کیے۔ آپ سن چکے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد قریش مکہ کو صفا پہاڑی پر، اس وقت تو یہ عمارت نہیں تھی، وہ پہاڑی کی تھوڑی سی بہت شکل ہوگی، بیت اللہ کی توسیع اور تعمیر کے سلسلے میں انہوں نے کافی حد تک اس کو کاٹ کر، لیکن کچھ نہ کچھ نمونہ تو موجود ہے، وہاں پر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے قریش مکہ کو بلایا۔ مکہ شہر اتنا بڑا نہیں تھا جو آج ہے، تھوڑا سا تھا، سب جمع ہو گئے۔ سب جمع ہونے کی وجہ یہ ہے
کہ مکہ کے باشندے سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، صداقت، امانت، شرافت سب کے قائل تھے کہ اتنا شریف انسان، اتنا دیانتدار آدمی، اتنا امانتدار آدمی کسی کام کے لیے فائدے کی بات ہوگی؟ ان کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ انہوں نے کون سا اعلان کرنا ہے۔ اب سن چکے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ دو باتیں پوچھنے کے بعد جب انہوں نے تصدیق کر لی تو تیسری بات رسول اللہ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اور آخری جملہ فرمایا تفلحوا، میں جو تم سے کہلوانا چاہتا ہوں اس کے کہنے میں، اس کے بولنے میں، اس کا اقرار کرنے میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ تمہاری کامیابی ہے، میں تمہاری کامیابی چاہتا ہوں۔ اس لا الہ الا اللہ کے اس کلمے نے، اس جملے نے ایک آگ لگا دی، اس لیے کہ ان کے عقیدے کے خلاف تھا۔ وہ عرب تھے اور عربی جانتے تھے اور لا الہ الا اللہ کا معنی انہیں معلوم تھا۔ انہیں پتا تھا کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو یہ 360 ہمارے جو مختلف حاجتوں کے حاجت روا، مشکل کشا جو یہاں رکھے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے آباء و اجداد ان کے پوجا پاٹ کرتے تھے، کوئی اولاد دینے والا، کوئی شفا دینے والا، کوئی دولت مند بنانے والا، کوئی کامیابی دینے والا، تو اس کا مطلب یہ ہو لا الہ، یہ ان میں سے کوئی الہ نہیں، صرف اللہ ہی الہ ہے۔ وہ سمجھ گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عملی زندگی میں کوئی کام انسان کر رہا ہو اس کا چھوڑنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کہ عقیدوں کے اندر جمی ہوئی کوئی بات ہے اس سے ہٹنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ان کے آبائی عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے الہ ہیں۔ لفظ الہ کا ترجمہ اس سے پہلے میں سنا چکا ہوں آپ کو، آج میں سب حضرات توجہ کے ساتھ سنیں، اس ساری بات کا خلاصہ 2 لفظوں میں سنانا چاہتا ہوں۔ الہ کا معنی حاجت روا اور مشکل کشا، ان 2 لفظوں کے اندر وہ سارے مفہوم آ جاتے ہیں۔ الہ کا معنی حاجت روا اور مشکل کشا۔ جب بھی لفظ الہ ہے تو ذہن میں رکھنا۔ الحمدللہ میں نے اس پر بڑی ریسرچ کی، سارے قرآن کریم کے متعدد مقامات کے اندر تمام آیتوں کو ملا کر ان کے مفاہیم اور معانی نکال کر اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا خلاصہ جو ان 2 لفظوں میں ہے، حاجت روا اور مشکل کشا۔ تو جب حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو، مان لو اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اور مشکل کشا نہیں۔ ان کا تو چونکہ عقیدہ تھا، وہ جتنے بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لگا رکھے تھے 360، ان کے باپ دادا سے ان کو یہ وصیت میں نظریہ ملا تھا کہ یہ جو حضرت صاحب ہیں، یہ جو ہمارے الہ ہیں، یہ فلاں کام کے لیے، یہ فلاں کام کے لیے، فلاں کام کے لیے، فلاں کام کے لیے۔ تو جب لا الہ الا اللہ کہا، اس کا مطلب یہ کہ یہ سب بیکار ہیں، اور واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمانا چاہتا تھا کہ یہ الہ نہیں، الہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ بس اتنی سی بات تھی، ایک دم شور اٹھا، مشتعل ہو گئے لوگ، بڑک گئے، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکنے والا آپ کا حقیقی چچا تھا، ہاشمی، ابو لہب، جس ہاتھ سے اس نے اللہ کے نبی پر پتھر پھینکا تھا نا، اللہ کو اس کا یہ حرکت اس قدر ناپسند آئی کہ اس بد نصیب کی مذمت میں نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور خود بھی یہ ہلاک ہو جائے۔
اور کہنے لگا تبّل لکا، یہ جملہ بھی اس نے کہا بدوائیا، تبّل لکا، تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، الہٰذا جمعتنا، آپ نے ہمیں اس کام کے لیے اکٹھا کیا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ پھر وہاں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ جس کے منہ میں جو آیا وہ بکتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہا، برا بھلا کہتا رہا۔ وہی چند لمحوں پہلے حضور نے فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے سچا دیکھا اس 40 سال میں یا جھوٹا دیکھا؟ تو کہنے لگے ہم نے بار بار تجربے کر کے آپ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ فما وجدنا فیک الا صدقا، سوا سچائی کے آپ کے اندر ہم نے کچھ بھی نہیں پایا۔ یہی جملے انہوں نے اپنی منہ سے چند لمحے پہلے کہے تھے، اور اب کہتے ہیں ھذا ساحر کذاب۔ 23ویں پارے میں سورہ صاد میں اس کی آیتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تو آپ خود اپنے کانوں سے سن لیں۔ واجبوا ان جاءهم منذر منهم، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ہدایت کرنے والا آیا ہے، تعجب ہوا۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور وہ کافر کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ ابھی پہلے صادق امین کہتے ہیں اور فوراً کہنے لگے ساحر، جادوگر ہے، کذاب، جھوٹا ہے۔ اور کذاب جو مبالغہ کا صیغہ ہے، معمولی جھوٹا نہیں، بہت بڑا جھوٹا۔ اگر معمولی جھوٹا تو کاذب کہتے، کذاب بہت بڑا جھوٹا۔ اور پھر آگے کہا کیا، غور سے سنیے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا ان سے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، آلہہ یہ جمع ہے، اس نے تو سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ منوانے کا اعلان کیا ہے۔ ہم اور ہمارے باپ دادا جن سب الہوں کو مانتے چلے آ رہے ہیں، وہ کتنے تھے وہ الہ مکہ شہر کے اندر؟ 360۔ الہن کی جمع ہے آلہہ، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ منوانا چاہتا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ تو جب انسان کی سوچ کے برعکس کوئی بات آئے نا تو پھر انسان اس کو عجیب ہی سمجھتا ہے۔ یہ سارے الہوں کو چھڑوانا چاہتا ہے اور ایک الہ منوانا چاہتا ہے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، قرآن کے سمجھانے پر انداز قربان جائیں، کیا خوبصورت انداز ہے۔ وَانْطَلَقَ، چل پڑے، الملأ، ملأ عربی زبان میں کہتے ہیں چودھری ٹائپ کے لوگ۔ آپ کے پنجاب میں چودھری کہتے ہیں، ہمارے سرحد میں ان کو خان صاحب کہتے تھے۔ یہاں تو ہر پشتو والے کو خان صاحب کہتے ہیں، وہاں ہر پشتو والے کو خان نہیں کہتے۔ جو جاگیردار ہو بڑا اس کو خان صاحب کہتے ہیں۔ سندھ میں کیا کہتے ہیں؟ وڈیرا، اور بلوچستان میں سردار یا نواب۔